أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود و سلام پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ پاک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے مختصر اور قلیل زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دے مبارک موقع تے مل بیٹھ کے اپنا ذکر اپنے محبوب بندیاں دا ذکر خیر کرنے دی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ ذوالحج شریف دے مہینے دی آمد ہے اور حج دے مقدس ایام بھی قریب تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب انسان، وہ خوش نصیب مسلمان کہ جنہاں نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آواز دے لبیک کیا، او بیت اللہ دا حج کرن واسطے جا رہے نے، کچھ رستے دے اندر نے، کچھ ہوتے پہنچ چکے نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے نال سانو بھی اے مقدس سفر زندگی دے اندر بار بار نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر آپ حضرات نے خانہ کعبہ دی فضیلت، بیت اللہ دی عظمت، خانہ کعبہ دا تاریخی پس منظر اور حج بیت اللہ دی فضیلت دے حوالے نال چاند گزارشات سماعت فرمائیاں۔ آج انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر ارکان حج اور عقیدہ اہل سنت اس موضوع دے حوالے نال انشاءاللہ تعالی چند ایک معروضات میں عرض کراں گا۔ اللہ تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وہ مقدس الفاظ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ خالق کائنات جل علا نے صفا اور مروہ دی شانوں بھی بیان فرمایا، اور اس دے نال نال اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے والے ایک خوشخبری عطا فرمائی کہ جڑا بندہ اللہ دے کردا حج کردا ہے، عمرہ کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس دے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو قرآن پاک تو اپنے موضوع دا آغاز کر رہے ہیں، کوئی ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ سنو رب دا قرآن کہ رب نے حج اور عمرہ دی فضیلت نو قرآن پاک دے اندر کس انداز نال بیان فرمایا۔ رب تعالی نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ رب تعالی نے فرمایا لوگو انہا بے شک، اس بات دے اندر شک نہ کرنا۔ اللہ تعالی نے پہلے شک نو دور فرمایا، لفظ انہا استعمال فرمایا ان الصفا، بے شک جڑی صفا پہاڑی ہے، والمروہ تے جڑی مروہ
مروا پہاڑی ہے، فرمایا من شعائر اللہ، اے صفا پہاڑی بھی اللہ دی قدرت دی نشانی ہے، اے مروا پہاڑی بھی اللہ دی قدرت دی نشانی ہے۔ فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا اللہ دے گھر دا حج کرے گا یا اللہ دے گھر دا عمرہ جا کے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دے پہلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ حج کرنے بھی پہلے سارے گناہ معاف، اور عمرہ کرنا بھی پہلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیندا ہے۔ حج نال بھی گناہ معاف ہوندے نے اور عمرہ کرنا بھی گناہ معاف ہوندے نے۔ تو میرا سوال ہے کہ حج اور عمرہ ہے کی؟ تو میں پوری ذمہ داری نال اور دلائل دی روشنی دے اندر یہ بات عرض کرنا چاہنا ہاں کہ حج اے صاحب استطاعت زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض ہے، اور فرض کس دا ہے؟ رب دا۔ بولو فرض کس دا ہے؟ فرض رب دا ہے، مگر پورے حج دے اندر کوئی ایک رکن بھی ایسا نہیں ہے جڑا ساڑھے رب نے آپ ادا کیتا ہوئے۔ حج فرض ہے اور فرض خدا دا ہے، مگر پورے حج دے اندر، پورے عمرے دے اندر کوئی ایک رکن بھی ایسا ادا نہیں کیتا جاندا کہ جو رب نے آپ ادا کیتا ہوئے۔ حج دے سارے رکن یا تو ساڑھے آقا نے ادا فرمائے نے، یا سرکار دے صحابہ نے ادا فرمائے نے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیدہ بی بی ہاجرہ پاک نے ادا فرمائے نے، مگر رب نو اپنے محبوب بندیاں دیاں اداواں انیاں پسند آ گئیاں کہ رب نے وہ ساریاں اداواں نو اکٹھا فرما کے تے اپنا حج دا حصہ بنا لیا، تے رب نے فرمایا کہ لاکھاں روپیہ لگا کے آؤ ایتھے میرے گھر آ کے میرے محبوب بندیاں دیاں اداواں نو اپنا، میں تینوں حج دا ثواب عطا کر کے تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دیکھو حضرات بڑی توجہ فرماؤ، موضوع آج دا میرا یہ ہے کہ حج اے اللہ دے نیک بندیاں دی اداواں دا نام ہے۔ حج کی یہ بولو اللہ دے نیک بندے۔ دیکھو حضرات حج کرنا ہوئے یا عمرہ، سب تو پہلے جڑا عمل کیتا جاندا ہے وہ احرام بنیا جاندا ہے۔ احرام کی ہے ان سلیاں دو سفید رنگ دیاں چادراں، گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاجی صاحب تو میرے گھر دا حج کرنے واسطے آنا ہے تے خبردار اپنی مرضی دے مطابق نہیں آنا، اس طریقے دے مطابق حج کرنے واسطے آنا ہے جڑا طریقہ میرے محبوب دا طریقہ ہے، حضور دی سنت دے مطابق۔ یا اللہ وہ کیڑا طریقہ ہے؟ فرمایا اے جڑے سلے ہوئے کپڑے نے نا اے اتار تے دو ان سلیاں چادراں، کیونکہ سرکار نے احرام بنیا ہے تو لہٰذا احرام کوئی خدا نے تے نہیں نہ بنیا، یہ ساڑھے آقا دی سنت ہے۔ احرام بننا کن دی سنت ہے؟ آقا دی۔ یا رسول اللہ اے احرام بننا کوئی ضروری ہے؟ فرمایا ہاں بہت ضروری ہے۔ یا رسول اللہ احرام کیوں بنیے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس واسطے کیونکہ رب دے گھر کعبے دی بڑی شان ہے۔ کعبۃ اللہ دی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا یہ جڑا رب نے سب تو پہلا گھر بنایا ہے لوگاں دی عبادت کرنے واسطے، یہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف بڑی برکت والا ہے۔ بولو اللہ دا گھر بڑی برکت والا، رب دا گھر سب تو پہلے بنیا، اور کعبہ بڑی شان والا۔ کعبہ شریف دے ادب و احترام واسطے، بیت اللہ دی حرمت واسطے، اللہ دے گھر دی رسپیکٹ واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ میں حکم دے رہا ہاں پوری دنیا دے اندر کوئی بھی اگر مکہ شریف دے اندر آئے مسلمان ہوئے تو اس نو چاہیدہ ہے بیت اللہ دی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر احرام تو مکے دے اندر داخل نہ ہویا جائے۔ اور خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے
حرم پاک دے حدود نو مقرر فرمایا خانہ کعبہ دے ارد گرد 5 جگہ 5 پوائنٹ جنہاں نو میقات کیا جاندا ہے 5 میقات ایسے نے جڑے میرے آقا نے مقرر فرمائے نے خانہ کعبہ دے ارد گرد پوری دنیا تو جدو لوگ جاندے نے تو اے او مقام نے جتھوں بندہ بغیر احرام تو اندر داخل نہیں ہو سکتا جڑا مسلمان ہے جدو بھی اللہ دے گھر کعبہ شریف جائے گا تو احرام بن کے تو حاجی نو اللہ نے حکم دیتا ہے غسل کرے حجامت بنائے غیر ضروری بال صاف کرے اور ناخن تراشے صاف ستھرا ہو کے غسل کر کے احرام بن لوے احرام بننے تو بعد میرے آقا نے فرمایا کہ حکم ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور اس کے اندر نیت کرو کہ مولا میں احرام بنیا ہے اور عمرے دی نیت نال 2 رکعت ادا کرنیاں نے 2 رکعت ادا کرنے تو بعد تلبیہ پڑھنا ہے تو تلبیہ تو آپ سب نو آندہ ہی ہوئے گا آج اس نیت نال میرے نال مل کے پڑھنا ہے کہ مولا جمعہ دا دن ہے اسی دین مصطفیٰ سن واسطے مسجد دے اندر حاضر ہاں آج اسی ایتھے تلبیہ پڑھ رہے ہاں ساڈا تلبیہ قبول فرما تے سانو جلد او دن آوے سانو اوتھے جا کے بھی تلبیہ پڑھنے دی توفیق عطا فرما اللہ اکبر رب تعالیٰ نے حاجی نو حکم عطا فرمایا احرام بن لے 2 رکعتاں نماز ادا کر اور اس تو بعد پڑھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک میرے کریم آقا نے فرمایا تلبیہ پڑھنے تو بعد حکم ہے تو میں ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ اندر دعا کر مولا میں عمرے دا احرام بنے ہیں حج دا احرام بنے ہیں میرے واسطے حج اور عمرے نو آسان فرما دے احرام بن لیا تلبیہ پڑھ لیا دعاؤں مانگ لیاں جدو بندہ مکے دے اندر جاندہ ہے صوفیاء کرام فرما دے کہ جدو بندہ خانہ کعبہ دی طرف جا رہے ہوئے تے نظرہ جھکا کے جاوے میرے آقا نے فرمایا کہ چند مقام ایسے نے کہ جس وقت جو بھی دعا کی جائے عرش والا اس دعا نو قبول فرما لیندہ ہے فرمایا کہ انہاں دے بچوں ایک مقام اے ہے کہ جدو خانہ کعبے تے پہلی نظر بندے دی پہندی ہے اس وقت رب کو جو بھی منگیا جائے عرش والا انہوں عطا فرما دیندہ ہے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ بزرگاں نے صوفیاء کرام نے اللہ والیاں نے سانو رب کولو لین دے کیسے کیسے طریقے عطا فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ گیا آ کے عرض کرتا ہے حضور میں حج کا واسطے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا بھی اللہ تعالیٰ تیرا حج قبول فرمائے تیرا سفر آسان کرے حضور مسئلہ یہ ہے کہ جدو کعبے تے پہلی نظر پوے تے دعا قبول ہوندی ہے فرمایا بالکل حضور میں توڑے کو عرض کرنا چاہنا کہ جدو میری نظر پہلی کعبے تے پوے تے میں اپنے رب کو کی منگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بھی جو تیرا دل کرے تو اپنے رب کو مانگ اللہ تعالیٰ تینو عطا کرے گا کہنے لگا جی نہیں حضور جو تسی دسو گے میں رب کو وہ منگا گا آپ نے فرمایا بھی ہر بندے دی ضروریات مختلف ہوندیاں نے لہذا تینو جو ضرورت ہے تو اپنے رب کو مانگ رب تینو عطا کرے گا کہنے لگا جی نہیں میں تے اوہی دعا کرنی جیڑی تسی ارشاد فرماؤ گے
اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ کیسی عقل عطا فرمائی سی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے بیلیا جو تیرا دل کردہ ہے کعبہ شریف تے جدو پہلی نظر پوے تو منگ لویں. ہاں اگر او دعا منگنا چاہنا ہے جڑی میں دساں تے میں تینوں اے دساں گا جدو کعبے تے تیری پہلی نظر پوے تے رب دی بارگاہ اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی مولا آج تو بعد میں جڑی بھی دعا کراں میری دعا نو قبول فرما لویں. اے بزرگاں نے کیسے اس واسطے صوفیاء فرماتے ہیں جدو کعبے تے پہلی نظر پوے تو دعا کرو کہ مولا آج تو بعد میں جڑی بھی دعا کراں اپنے فضل و کرم نال میری دعا نو قبول فرما لے. بتکو سبحان اللہ. ادھر کعبے تے پہلی نظر پئی دعا منگی. ہن کعبے دا طواف کرنا ہے, کعبے دا طواف کرنا ہے, اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہے. یا اللہ کعبہ تیرا گھر ہے, اس دے 4 کونے نے تے جتھوں مرضی طواف شروع کر لواں. فرمایا نہ طواف کرنا ہے میرے گھر دا پر سنت مصطفیٰ دی دے مطابق کرنا ہے. یا اللہ کتھوں؟ فرمایا اپنی مرضی نال طواف شروع نہیں کرنا. حجر اسود دا بوسہ لے, پہلے حجر اسود دے قریب آ اور اتھوں آ کے طواف شروع ہوندا ہے حجر اسود دے بوسے تو. پہلے حجر اسود دا بوسہ لو پھر طواف کرنا شروع کرو اس طرح. لیکن اوتھے حجر اسود دے بہت زیادہ رش ہوندا ہے, لوگ بہت زیادہ تعداد اندر ہوندے نے. اوتھے جا کے کسے نو دھکا دے کے تے حجر اسود نو چومنا اے کوئی دانش مندی والی بات. میں خود جدو گیا 2018 دے اندر دیکھیا کہ اوتھے کثیر تعداد نال لوگ ہوندے نے اور اوتھے اس طرح آپس دے اندر ایک دوسرے نو دھکے دے رہے ہوندے نے. تو اے مناسب بات نہیں ہے. اللہ دا گھر ہے, سارے ہی اوتھے حاجی نے, سارے اللہ دے نیک بندے اکٹھے نے. تے میرے آقا نے کام بڑے آسان فرما دیتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر حجر اسود کے قریب رش ہے اور بوسہ نہیں دیتا جاندا, میرے آقا نے فرمایا اس طرح حجر اسود نو ہاتھ لگا کے تے اپنا ہاتھ چوم لو, اللہ تعالیٰ تو انہوں اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا. اگر پھر بھی رش زیادہ ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی اپنی جڑی سٹک ہے چھڑی اپنی سوٹی لگا کے نا اپنا حجر اسود نو اس نو ہی بوسہ دے دو, اللہ تعالیٰ تو انہوں حجر اسود دے چومن دا ثواب عطا فرما دے گا. میرے آقا نے مزید آسانی فرما دی تھی. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر پھر بھی رش زیادہ ہوئے, ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا اور لاٹھی بھی نہیں پہنچ رہی, فرمایا جس طرح او کونے دے اندر حجر اسود لگائے اور دور ہی کھڑے ہو کے حجر اسود کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے حجر اسود وال اور حجر اسود کا تصور کر کے اس طرح اپنے دونوں ہاتھاں دی انگلاں نو چوم لو, اللہ تعالی حجر اسود دے چومن جنہ تانوں ثواب عطا فرما دے گا. اس نو کہندے نے کہ استلام کرنا. اس نو کی کہندے نے بولو؟ شریعت دے اندر استلام کرنا کہ تصور ہوئے حجر اسود دا اور اپنے اے جڑے چپے نے 4 انگلاں انہاں نو چوم لو تے اللہ تعالی حجر اسود دے چومن دا ثواب عطا کرے گا. اور حجر اسود جڑا بندہ چومدا ہے یا استلام کردا ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ حجر اسود دا کمال یہ ہے کہ اے سارے گناہ بندے دے اپنے اندر جذب فرما لیتا ہے. میں نے گزشتہ جمعے تے بھی عرض کی تھی کہ جدو ایک جنت دے وچوں پتھر نازل ہویا تے بڑا چمکدار سی اور اس دی روشنی تے کعبۃ اللہ دی حد مقرر کیتی گئی حرم پاک دی. لیکن آج گناہگاراں دے ہاتھ لگ لگ کے یہ سیاہ ہو گیا. خود تے گناہ جذب کر لینے پر گناہگاراں نو صاف اور شفاف فرما دیتا ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ دے قریب جا کے اوتھے حجر اسود سارے چوم رہے نے, سارے استلام کر رہے نے. جڑے بد عقیدہ مولوی آج ایتھے پاکستان دے اندر کہندے نے کہ نبی پاک دا نام سن کے انگوٹھے چومنا معاذ اللہ شرک ہے اور بدعت ہے. میں کہنا کہ ایتھے نبی پاک دا نام نہیں چومن دیندے جے تے اوتھے جا کے حجر اسود تے بوسے پہ لیندے جے اور اپنے چپے چوم رہے جے اور
اوتھے جا کے حجر اسود دا جناب تصور کر کے اپنے ہتھانوں اور چپیانوں پہ چومدے جے۔ اہل سنت دا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو گیا۔ اگر مکے جا کے حجر اسود جڑا سیاہ رنگ دا ایک پتھر ہے اس پتھر دا تصور کر کے اپنے چپے چومنا جائز ہے، تے پھر ہر جگہ تے مصطفیٰ دا نام سن کے اپنے انگوٹھے چومنا بھی جائز ہے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ، آپ کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے نے تو جدو حجر اسود دے قریب آئے آپ نے حجر اسود دا بوسہ لین دا ارادہ فرمایا تے آپ رک گئے تے آپ نے حجر اسود وال ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان، میں تینوں صرف اس واسطے چوم رہا ہوں، میری مجبوری ہے، تینوں مصطفیٰ نے چومیا ہے، تینوں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چومیا ہے۔ حدیث دے اگلے لفظ، روایت دے اگلے لفظ نے حضرت مولا کائنات قریب ہی کھڑے سن، آپ نے فرمایا پیارے عمر میں ایک بات عرض کرنا چاہنا، انہاں آکھیا دسو کیڑی بات ہے؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا تسی کہہ رہے جے ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، حالانکہ میں اپنے آقا کریم کو سنیا ہے میرے آقا نے فرمایا اے حجر اسود نفع بھی دیندہ ہے تے نقصان بھی دیندہ ہے۔ پیارے علیوں کس طرح فرمایا میرے کریم آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جدو قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تعالی حجر اسود نو اس حال دے اندر اٹھائے گا کہ اس دیاں دو اکھاں ہون گیاں جس نال اے دیکھدا ہوے گا، اس دی ایک زبان ہوے گی جس نال اے بولے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے کافر دے کفر دی گواہی دے گا تے مومن دے ایمان دی گواہی دے گا۔ خاص طور سے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس بندے نے حجر اسود دا بوسہ لیا، جس بندے نے حجر اسود دا استلام کیتا، میرے آقا نے فرمایا کہ حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا اور اس نو اپنے نال جنت دے اندر لے جائے گا، اور قیامت تک لکھاں نہیں کروڑاں نہیں بے شمار لوگاں نے حجر اسود نو چومنا ہے تے استلام کرنا ہے۔ اس پتھر نو رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت والے دن ہر بندے نو پہچان لگے گا، اتنی تعداد کے اندر لوگاں نو پہچان لگے گا، میرے آقا دے فرمان دے مطابق تے سب دی شفاعت کرے گا۔ حضرات محترم اگر ایک پتھر قیامت والے دن شفاعت کر کے بخشوا لوے گا تے جس مصطفیٰ دے صدقے اس پتھر نو مقام ملیا ہے میرے آقا نہیں شفاعت فرما سکتے؟ میرے آقا نو تے رب نے شفاعت کبریٰ دا منصب عطا فرمایا ہے، سب تو بڑی شفاعت، ہزاراں حجر اسود مصطفیٰ تو قربان، میرے آقا دی شان زیادہ ہے۔ آؤ میں تانوں اپنے آقا دی شان سناواں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرما دیاں نے کہ میں جدو حضور نو آمینہ پاک کو اپنے سینے دے نال لگا لیا نا لے کے تے میں اپنے شوہر نو کیا کہ اتنا پیارا بچہ اور اتنی خوشبوواں والا اور اتنی برکت والا بچہ پتہ نہیں دوبارہ مکے اندر کدو آئیے، میں چاہنی ہاں کہ جاندی واری ایک مرتبہ پھر اللہ دے گھر دا طواف کر کے جائیے۔ فرما دیا نے کہ حضور نے سینے دے نال لگایا تے کعبۃ اللہ دے قریب آ گئی، طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود دے بولو بوسے تو، طواف کتوں شروع ہوتا ہے حجر اسود دو، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے لوگو رب کعبہ دی قسم میں مصطفیٰ نو گود دے اندر اٹھایا ہے اور میں کعبۃ اللہ دا طواف کرنے دا ارادہ فرمایا، اور طواف شروع ہوندا ہے حجر اسود دے بوسے تو، جدوں میں حجر اسود دے قریب آئی بوسہ دین دا ارادہ کیتا، میں ویکھ کے حیران ہو گئی، حجر اسود خانہ کعبہ دے وچوں باہر نکل کے دیوار دے وچوں باہر نکل کے مصطفیٰ دے بوسے پیا لہندا ہے تے گویا زمانے والیاں نو کہہ رہا ہے حاجیو تہاڈا حج مینوں چومنا ہے، میرا حج مصطفیٰ دا بوسہ لینا ہے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ، بند کر۔
فرمایا کہ سب تو پہلے حجر اسود دا بوسا لو، پھر کعبۃ اللہ دا طواف شروع کرو۔ ہن 7 پھیرے لگانے نے کعبہ دے، 7 مرتبہ چکر لگانا ہے خانہ کعبہ دا، اور ہر مرتبہ حکم ہے کہ حجر اسود دا بوسا لو۔ تے رب نے فرمایا حاجی صاحب ایتھے تو لکھاں روپیہ لگا کے آیا ہے تے اپنی مرضی نال پھیرے نہیں لانے، یا اللہ کس طرح لاواں؟ فرمایا حج تے میرے محبوب بندے دی ادامہ دا نام ہے، اس طرح پھیرے لا جس طرح مصطفیٰ دے صحابہ نے خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے۔ پہلے 3 چکر رمل دے لگانے نے، بولو پہلے 3 چکر رمل کیے۔ ادھر ویکھو جس طرح پہلوان اکھاڑے وچ چلدا ہے، سینہ تان کے اکڑ کے اے چھوٹے چھوٹے موٹے ہلا کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے تے تیزی نال چلنا ہے، اینو کہندے نے رمل کرنا۔ اینو کی کہندے نے؟ رمل دے 3 چکر لگانے نے۔ کوئی مفتی صاحب ہے تے او بھی آکڑ کے چلے گا، کوئی شیخ القرآن ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی کتنا بھی بڑا علامہ ہے، اوتھے سب نو حکم ہے کہ اکڑ اکڑ کے 3 چکر لگانے نے۔ رب دا گھر تے اکڑ کے چلنا، یا اللہ آکڑ کے چلنا تے عبادت نہیں ہے۔ اے تے تو کہنا ہے کہ میری زمین تے آکڑ کے نہ چلو، تے اوتھے کعبہ دے سامنے کہنا ہے کہ 3 چکر جڑے چکر نے اس طرح اکڑ کے لگانے نے جس طرح پہلوان اکھاڑے دے اندر چلدا ہے۔ آؤ اس حقیقت تو بھی پردہ اٹھاواں۔ جس وقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مکہ شریف نو فتح فرمایا نا، فاتحانہ انداز نال حضور خانہ کعبہ دے اندر تشریف لے کے آئے۔ میں نے فتح مکہ دا واقعہ رمضان شریف اندر مکمل عرض کیتا۔ جس وقت حضور تشریف لے کے آئے، حضور دے نال 10,000 حضور دے صحابہ دی جماعت ہے۔ جدو مکے وچوں گئے سن تے فقط 2 نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق۔ اج حضور فاتحانہ انداز نال آئے نے، اللہ اکبر، اج 10,000 دا لشکر نال ہے۔ میرے آقا نے بیت اللہ دا طواف کرنا شروع فرمایا، اور صحابہ نے بھی بیت اللہ دا طواف کرنا شروع کیتا۔ ادھر کافر مکانہ دی چھتاں تے کھڑے ہو کے دیکھ رہے نے، اپنے مکانہ دے دروازیاں دے وچوں دیکھ رہے نے۔ میرے کریم آقا نے جدو ویکھیا نا کہ کافر سانو ویکھ رہے نے، اور ادھر صحابہ دا انداز کی ہے، صحابہ دی حالت کی ہے۔ ہجرت مدینہ تو بعد شب و روز دین واسطے محنت کر کے جنگا لڑ کے دینی مصروفیات دی وجہ نال میرے آقا دے غلام ذرا کمزور ہو گئے پہلے دی بنسبت۔ جدو ادھروں کافراں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں، کہن لگے ویکھو ہاں مکے دے ویساں تے بڑے اسودہ بڑے تندرست تے توانا، ہن مدینے گئے نے نا تے کمزور ہو کے آ گئے نے۔ تیرے تے میرے کریم آقا نے جدو کافراں دیاں گلاں سنیاں، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں دشمن سانو ویکھ رہا ہے، ذرا سینہ تان کے چلو، ذرا موٹے ہلا کے چلو۔ اس طرح فرمایا جس طرح پہلوان اکھاڑے دے اندر ٹردا ہے، اس طرح فرمایا تاکہ ساڈے دشمناں دے اوتے رو پہ جاوے، انہاں نو پتہ چل جائے اسی ماڑے نہیں ہاں، اسی تے بڑے تکڑے تے دلیر تے شیر ہاں۔ ادھر رب تعالی نو اپنے یار دے یاراں دی ادا اتنی پسند آ گئی، رب نے اس ادا نو طواف دا رکن بنا لیا ہے۔ رب نے فرمایا قیامت تک میرے گھر دا حج اور عمرہ کرن والو تسی ایتھے آ کے پہلے 3 چکر اس طرح رمل دے اکڑ اکڑ کے لگاؤ گے، میں تواڈے حج اور عمرے نو قبول فرما لواں گا۔ حج کی ہے؟ اللہ دے نیک بندیاں دی ادامہ دا نام حج ہے۔ طواف دے پہلے 3 چکر اس طرح رمل دے لگاؤ، 4 چکر نارمل سپیڈ دے اندر۔ جدو طواف مکمل ہو گیا اس تو بعد حکم ہے کہ 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف دے پڑھنے نے۔ تے پڑھنے کتھے نے؟ مقام ابراہیم تے۔ کتھے پڑھنے نے؟ بولو مقام ابراہیم۔ جڑے حضرات اوتھے گئے انہاں دے ذہن دے وچ بات آ گئی ہے، تے جڑے ٹی وی وغیرہ ویکھدے جے زیارت کردے جے کعبۃ اللہ دی، او بھی شاید سمجھ ہی گئے ہون گے کہ کعبے دے نال ایک شیشے دا گنبد بنے ہے، اور اس گنبد دے اندر ایک چھوٹا جا ہور گنبد ہے، اور اس دے اندر ایک پتھر ہے جس پتھر دے اوپر 2-3 انچ 2 قدمہ دے نشان موجود نے۔ یہ کیڑے نشان نے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر تے کھڑے ہو کے اللہ دا گھر کعبہ بنایا نا،
تے او پتھر جڑا جدوں نوں پتہ چلیا کہ میرے اُتے نبی پاک دے دادا جان حضرت ابراہیم نے قدم لگائے نے تے پتھر موم ہو گیا پانی دی طرح تے اپنے اندر نشاناں نوں جذب کر لیا اپنے سینے تے اللہ دے نبی دے نشان لگا لے رب نے اس پتھر نوں بھی محفوظ فرما لیا فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی حاجی صاحب جدوں تو 7 چکر لگا لوے نا تے ہن 2 رکعت نفل ادا کر یا اللہ کتھے ادا کراں سارا حرم بڑی شان والا ایک نماز پڑھو تے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے مولا ادھر ادھر ادا کر لواں فرمایا نہیں ادا اوتھے کرنے نے جتھے میرے یار دے قدم لگے ہوئے نے جتھے میرے ابراہیم خلیل اللہ دے قدم لگے نے جتھے میرے پیارے دے قدم لگے نے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو میرا قرب چاہنا ہے اور اگر میرا پیارا بننا چاہنا ہے پھر میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان دے کولا اتھے آ کے میری بارگاہ دے اندر جھک فرمایا کہ میں تیرے حج اور عمرے نو قبول فرما لواں گا آج لوگ کہندے نے کہ جناب اللہ والیاں کو جاندے نے مزاراں تے جاندے نے ایک قبراں تے جاندے نے اور اوتھے جا کے دعاواں کردے نے سانو لوگ تانے دیندے نے لیکن اللہ فرماندا ہے کہ مولوی پاکستان اندر جو مرضی کہندا رہے ایتھے جدوں آئیں گے نا لکھاں روپیہ لا کے پہلے تیرے پھیرے لواواں گا تے پھر تیرا سر اوتھے جھکاواں گا جتھے میرے یار دے قدم لگے ہوئے نے محبت کہہ دو سبحان اللہ جتھے میرے یار دے قدم لگے نے اوتھے تیرا سر جھکاواں گا اللہ اکبر اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جڑا پتھر پیا ہے ان دے اوپر نشان قدمہ دے کیڑے نبی دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان نے ایک قدمہ دے نشانہ دی شان زیادہ ہے یا قدمہ دی شان زیادہ ہے قدمہ دی شان زیادہ ہے اگر نشان والی جگہ دا اتنا مقام ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى تے جتھے سیر تو لے کے پیراں تک کوئی اللہ دا بندہ لیٹیا ہوئے اس جگہ دا کتنا مقام ہوئے گا اسی ہر قبر دے سامنے کھڑے ہو کے تعظیم نہیں کرنے اسی بابا فرید جانے ہیں داتا صاحب جانے ہیں رستے دے اندر کتنیاں قبر آندیاں نے کیا ہر قبر دے سامنے تعظیم کرنے ہیں نہیں اسی اس قبر دے تعظیم کرنے ہیں جتھے سانو یقین ہوندہ ہے کہ تھے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے ہر قبر دے سامنے کھڑے ہوندے ساڑھے تے اعتراض کرنے والے ساڑھے نال گل تے کرن اسی انہوں نے دسیے کہ ہر قبر دی تعظیم ضروری نہیں ہے اگر قدمہ دے نشانہ دی تعظیم قرآن بیان کرے تے جتھے کوئی اللہ والا لیٹیا ہے جتھے بابا فرید لیٹیا ہے بابا فرید مزاب دا کتنا مقام ہوئے گا داتا صاحب دے مزاب دا کتنا مقام ہوئے گا اگر اللہ دے ولیاں دی لیٹنے والی جگہ دا اتنا مقام ہے جس گنبد خضرہ اندر میرے آقا تشریف فرمانے اس گنبد خضرہ دا کتنا مقام ہوئے گا میرے آقا دے مزار مبارک دا کتنا مقام ہے حضرات محترم رب دا قرآن کہندے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اس جگہ نو مصلی بنا لو ایتھے نماز ادا کرو طواف کرنے تو بعد نماز ادا کر لی ہون سائی کرنی ہے صفا اور مروہ دے درمیان 7 چکر لگانے نے 7 پھیرے لگانے نے یہ کون کردہ رہے کیا رب دوڑتا رہے رب دوڑن تو پاک چلن تو پاک ہے یا اللہ حج تے تیرا فرض ہے تے صفا مروہ تے کیوں دوڑا رہے ہیں وجہ کی ہے آؤ کیا دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے آؤ ذرا اس حقیقت تو پردہ اٹھاواں جس وقت اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے حکم دے مطابق اپنی پیاری بیوی حضرت حاجرہ پاک اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل پاک نو اس مقام تے چھوڑ کے چلے گئے تھوڑا جا پانی ہے تھوڑا جی کھجوراں ستو دے کے تے چلے گئے اس وقت ایک پہاڑی علاقہ ہے ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے وادی غیر ذی زرہ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے نو چھوڑ کے چلے گئے رات دا ٹائم ہو گیا صبح دا ٹائم ہو گیا تھوڑا جا پانی ختم ہو گیا کھجورا ختم ہو گئیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے نے نا تے پیاس دی وجہ رونا شروع کر دیتا تے ماں کو لو پھر
بچے دا دکھ برداشت نہیں ہوندا۔ جناب حاجرہ نے دیکھا کہ او سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی تے چڑھ کے دیکھا ہو سکتا ہے پانی مل جائے، ادھر صفا پہاڑی ہے ادھر مروہ پہاڑی ہے۔ اپنے بچے نو بلند جگہ تے رکھیا تاکہ مینوں نظر بھی آندا رہے، کوئی درندہ میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا جاوے، تے آپ نے نہ اس طرح پانی دی تلاش کرنی شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر، سیدہ حاجرہ کدی مروہ پہاڑی تے تشریف لے کے آندیاں نے، کدی صفا پہاڑی تے تشریف لے کے آندیاں نے۔ رستے دے اندر کچھ جگہ نیویں ہیں، اوتھے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نو نظر نہیں آندے، اوتھے آپ تیز تیز دوڑ دیاں نے، جتھے نظر آنا شروع ہو جاندے نے پھر عام سپیڈ نال چل دیاں نے، کدی صفا پہاڑی تے کدی مروہ پہاڑی تے، کدی مروہ پہاڑی تے کدی صفا پہاڑی تے تشریف لے کے جاندیاں نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا حاجرہ دے پھیرے بھی لکھ لے، ٹرندہ انداز بھی لکھ لے۔ یا اللہ ایک ماں اپنے بچے واسطے پانی پہ تلاش کرتی ہے، لکھن لکھی ضرورت ہے۔ فرمایا جبریل اے جڑی ماں ہے نا کوئی عام ماں نہیں ہے، ایک بچے دی تے ماں ہے پر میرے نبی دی بیوی ہے، میری ولیہ ہے۔ فرمایا جبریل مینوں اپنی ربوبیت دی قسم ہے، جس طرح آج حاجرہ دوڑ رہی ہے ایتھے نبی بھی آگے دوڑن گے، ایتھے ولی بھی آگے دوڑن گے، ایتھے غوث قطب ابدال قیامت تک دے ہر حاجی نو میں حکم دے دیواں گا جس طرح میری نیک بندی حاجرہ دوڑی ہے اس طرح تسی بھی آگے دوڑو، جتھے چلدی رہی ہے اوتھے چلنا ہے، جتھے دوڑی اوتھے دوڑنا ہے، میں توڑے حج عمرے نو قبول فرما لواں گا۔ 12-14 لاکھ روپیہ حج تے لگدا ہے، انہیں پیسے لگا کے جاؤ، ایتھے جڑا انہیں پیسے لگا کے جاندا ہے ایتھے اے سی والے کمرے چ بیٹھا ہے، اوتھے اللہ دا حکم ہے کہ دوڑ حاجی صاحب دوڑ۔ اس ٹائم حاجی صاحب بڑے تھکے ہوندے نے کیونکہ کعبہ شریف دا طواف بھی کیتا ہے نا۔ یا اللہ حاجی صاحب تھک گئے نے، اے 7 چکر دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے، اے نہ لائیے تے بیٹھ کے قرآن دے 2 سپارے نہ پڑھ لواں۔ یا اللہ تیرا قرآن ہے، ان دے 2-4 سپارے تلاوت کر لینا، عیسائی دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے۔ آواز آئے گی مینوں راضی کرنا چاہنا ہے کہ ناراض کرنا چاہنا ہے؟ یا اللہ 14 لاکھ روپیہ لایا اسے واسطے کہ رب راضی ہو جائے۔ فرمایا اگر مینوں راضی کرنے تے پھر دوڑ اپنی مرضی نال نہیں۔ جتھے گرین رنگ دیاں لائٹاں لگیاں جڑے حاجی گئے نے، پہلے تے پہاڑیاں سن ہن پہاڑیاں ختم ہو گئیاں، ہن تے جناب برامدے بن گئے تے وچ اے سی لگے نے، وچ گرین رنگ دیاں لائٹاں لگیاں نے۔ گرین رنگ دیاں لائٹاں دا کی مطلب ہے کہ اینی جگہ جتھے گرین رنگ دیاں لائٹاں نے ایتھے تیز دوڑنا ہے، کیونکہ اس وقت یہ جگہ نیویں سی، جناب اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آندے سن تے سیدہ حاجرہ تیز دوڑدیاں سن۔ یا اللہ او تے پانی دی تلاش کردیاں سن، میرے کول تے پانی دی بوتل بھی موجود ہے۔ یا اللہ او تے اپنے بیٹے واسطے دوڑیاں، میرے نال تے میرا بیٹا بھی دوڑ رہا ہے۔ فرمایا پھر بھی تینوں حکم ہے ایتھے آ کے دوڑ، اگر نہیں دوڑے گا میرا حج تے عمرہ مکمل ہی نہیں ہوے گا۔ اگر مینوں راضی کرنا چاہنا ہے حج تے ہے ہی میرے محبوب بندیاں دی ادامہ دا نام ہے۔ محبت کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر 7 چکر لگانے نے، کتنے 7 چکر، صفا تو مروہ تو صفا، یہ 7 چکر لگان تو بعد حجے بھی عمرہ مکمل نہیں ہویا، یہ مکہ شریف دا عمرہ ہے، حجے عمرہ مکمل نہیں ہویا۔ سامنے حمام بڑے نے، دکانہ بڑیاں نے نائیاں دیاں، اوتھے جاؤ 5-10 ریال دیو، اپنے حجامت جنواؤ، وال کٹاؤ، ٹنڈ کرواؤ، اس تو بعد جا کے تھوڑا عمرہ مکمل ہوے گا۔ اور اے ہے مکہ شریف دا عمرہ۔ ایک لمحے واسطے تانوں مدینے نہ لے کے جاواں، عاشق لوگ کہہ دو کوئی محبت نہ سبحان اللہ۔ اے جڑا مکے والا عمرہ ہے کوئی آسان ہے؟ اے عمرہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایتھوں پاکستان دے وچوں چلے، پہلے جناب ٹکٹ خریدیا، پاسپورٹ بنایا، ویزا بنایا، پھر احرام بنیا، احرام دیاں پابندیاں بھی برداشت کیتیاں، 2 رکعت نفل بھی ادا کیتی، تلبیہ پڑھیا، ایتھوں جناب سفر کر کے مکے گئے، پھر خانہ کعبہ دے 7 پھیرے لائے، پھر مقام ابراہیم تے جا کے 2 رکعت نفل ادا کیتیاں،
پھر صفا مروہ دی سائی کی تھی، پھر 5-10 ریال دے کے حجامت بھی بنائی، پھر جا کے مکہ دا عمرہ مکمل ہوندہ ہے۔ ادھر میرے کریم آقا دی شان سننا، میرے آقا نے فرمایا ہے میرے غلاموں، جس وقت صحابہ کرام ہجرت فرما کے مکہ تو مدینہ تشریف لے گئے، بڑے پریشان نے، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان کیوں جے؟ عرض کی تھی آقا خانہ کعبہ تو دور ہو گئے ہیں، جدو دل کردہ سی عمرہ کردے سی، عمرے دا ثواب حاصل کر لیندے سی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو، جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے غسل کر کے تیاری کر کے مسجد قباء میری مسجد نبوی تو 2 کلومیٹر دے فاصلے تے ایتھے جا کے 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ انہوں پورے عمرے دا ثواب عطا کر دے گا۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی۔ پتہ چلیا مکہ شریف دا عمرہ بڑا مشکل ہے، محنت بھی زیادہ ہے، خرچہ بھی زیادہ ہے، پر مدینہ شریف دا عمرہ بڑا آسان۔ اپنے گھروں وضو کر کے جاؤ، 2 رکعت نفل ادا کر لو، خدا دی قسم اٹھا کے آنا، جنہ اس عمرے دا ثواب ہے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ پورے عمرے دا ثواب عطا کر دے گا۔ ساڈا عقیدہ ہے مکہ بھی بڑی شان والا، مدینہ بھی بڑی شان والا، بیت اللہ بھی شان والا، روضہ مصطفیٰ بھی شان والا، پر بننا پوے گا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں۔ حضرات محترم حج کی ہے اللہ دے نیک بندے دی ادامہ دا نام، حج دے اندر کی کیتا جاندا ہے، وقت ہو رہا ہے میں مختصر کر کے عرض کراں۔ 8 ذوالحج نو حج دا احرام بنیا جاندا ہے، کیڑی تاریخ نو بولو؟ 8 ذوالحج نو حج دا احرام بن کے کی کرنا ہے؟ مینا دے وچ آ جاؤ، ایتھے آ کے صرف 5 نمازاں ادا کرنیاں نے۔ 8 ذوالحج دی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذوالحج دی نماز فجر، اے مینا دے وچ حاجی نے جا کے ادا کرنیاں نے، ہور مینا وچ کوئی کام نہیں کرنا۔ 9 ذوالحج دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد سفر شروع کرنا ہے۔ تے کدھر جانا ہے؟ جڑا کوئی جن نے حج کیتا ہے او دسے بھی کدھر جانا ہے، کوئی ہے حاجی بیٹھا؟ ماشاءاللہ جنہیں حج کیتا ہے بڑا حج کو ہاتھ کھڑا کرو، کسی دی زیارت کرو، اونچا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں بڑا حج کیتا۔ ماشاءاللہ اللہ انہاں دے صدقے سانو بھی حج دی دولت عطا فرما، محبت نہ کہہ دو آمین۔ ہن سفر شروع کر دینا ہے، تے جانا کتے؟ میدان عرفات دے اندر جانا ہے۔ 9 ذوالحج نو زوال تو لگ کے غروب آفتاب تک میدان عرفات دے اندر جانا، اے حج دا سب تو بڑا رکن ہے۔ میدان عرفات اندر حاجی جاندے، میدان عرفات جڑا سب تو بڑا رکن ہے حج دا، اے میدان عرفات اے دن کیڑا ہے؟ عرفہ دا دن، 9 ذوالحج عرفہ دا دن، عرفہ دے دن میدان عرفات دے اندر جانا ہے۔ میدان عرفات دا معنی ہے پہچانن والی جگہ، پہچانن والا میدان، تے یوم عرفہ دا مطلب ہے پہچانن والا دن۔ اس دن اس جگہ تے کس نے کس نو پہچانیا؟ جناب آدم علیہ السلام جس وقت زمین تے حضرت اماں حوا تشریف لے کے آئے، کئی سال تو بعد توبہ قبول ہوئی، بڑے دن لگ گئے۔ میدان عرفات دے اندر باپ آدم نے، اماں حوا نے تے اماں حوا نے باپ آدم نو، دونوں نے ایک دوسرے نو میدان عرفات والے جگہ تے 9 ذوالحج نو عرفہ والے دن پہچانیا۔ رب نے فرمایا ہے پیارے آدم اج تو بعد جیڑا بھی تیرا بیٹا، جیڑا بھی تیری بیٹی ایتھے آکے اس دن دعاواں کرے گا، میں ان دی بھی بخشش فرما دے گا۔
یوم عرفہ والا سارا دن کتھے گزارنا ہے؟ میدان عرفات دے اندر سارا دن گزارو. جدو غروب ہو جاوے نا سورج، جدو سورج غروب ہو جائے تے کیڑی نماز دا ٹائم ہو جائے؟ ہاں جی مغرب دی نماز دا ٹائم ہو جائے. سارا دن ایتھے گزارو، باقی نمازاں پڑھو. لیکن حاجی نو حکم ہے جدو سورج غروب ہو گیا نا میدان عرفات دے اندر، ایتھے نماز مغرب نہیں ادا کرنی. ایتھوں اپنا سامان اٹھاؤ تے سفر اگے شروع کر دیو مزدلفہ والا. کتھے؟ مزدلفہ وچ پہنچنا ہے اور اوتھے جا کے نماز مغرب اور نماز عشاء اکٹھیاں عشاء دے وقت دے اندر ادا کرنیاں نے. پوری روح زمین تے رب دا اے حکم ہے کہ جدو سورج غروب ہوئے تے نمازی مسجد چا جاؤ، مغرب دی نماز پڑھو. سائی وال سورج ڈوبے تے نمازی مسجد، لاہور سورج ڈوبے تے نمازی، بولو پشاور سورج ڈوبے تے نمازی، فیصل آباد ڈوبے تے، پاکستان سورج غروب ہوئے تے نمازی، مدینہ پاک سورج غروب ہوئے تے نمازی مسجد اندر، شہر مکہ وے سورج غروب ہوئے تے نمازی مسجد اندر. پر میدان عرفات اندر سورج غروب ہوئے تے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ تو سفر شروع کر دینا مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء ادا کرنی. یا اللہ ہر جگہ تے قانون تے ہے کہ جدو سورج ڈوبے تے نماز پڑھو. اے میدان عرفات اے حج تیرا کرنے واسطے آیا تے ایک ہی مسئلہ ہے کہ مغرب دی نماز نہیں تو پڑھن دینا ہے، اوتھے جا کے پڑھو. اس دی وجہ کی ہے؟ آؤ اس راز تو بھی پردہ اٹھاواں. تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو حج کرنے واسطے آئے، میرے آقا نے زندگی دے اندر صرف ایک حج فرمایا. جدو میرے آقا حج کرنے واسطے تشریف لے کے آئے میدان عرفات دے اندر، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا دن 9 ذوالحج والا بسر فرمایا. جدو شام مغرب دا ٹائم ہو گیا، ادھروں سورج غروب ہویا، میرے آقا نے نماز مغرب میدان عرفات دے اندر ادا نہیں فرمائی، بلکہ میرے آقا تشریف لے کے مزدلفہ دے اندر میرے آقا نے عشاء دے وقت دے اندر مغرب تے عشاء اکٹھی ادا فرمائی ہے. حاجی صاحب تو بھی اس طرح کر. یا اللہ نماز تے قضا ہو جائے گی. فرمایا قضا دی نیت نہیں کرنی، پڑھنی عشاء دے وقت تے پر میں ادا ہی لکھا. حج کی ہے ان دے محبوب دیاں اداواں دا نام. بولو حج کی ہے سونے دیاں اداواں دا نام ہے. ہن جناب اوتھے جا کے مغرب عشاء حاجی صاحب اکٹھی ادا کرن گے. مزدلفہ دے اندر ساری رات اللہ اللہ کرنی ہے. اے رات بڑی قیمتی ہوندی حاجیاں واسطے. صبح نماز فجر ادا کرنی ہے، ایتھوں ہی کنکریاں اٹھانیاں نے تے پھر مینا وچ جانا ہے. پھر جا کے شیاطین جڑے اوتھے تین جمرے بنے نے، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ، چھوٹا شیطان، درمیانی تے بڑا شیطان. اے تین جناب اوتھے جمرے بنے نے، پلر بنے ہوئے نے اوتھے سیمنٹ دے تے انہاں نو جا کے کنکریاں مارنیاں. حاجی نے جا کے انہاں نو کنکریاں مارنیاں. یا اللہ یہ کوئی وٹے مارنا بھی عبادت ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ رب نے آ کے کنکریاں ماریاں نے. رب تے انہاں گلاں تو پاک ہے. آؤ آخر تے اس راز تو بھی پردہ اٹھاندا جاواں. جناب ابراہیم علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے سب تو اعلیٰ چیز دی قربانی پیش کرو، اور فرمایا کہ اپنے بیٹے نو میرے رستے تے قربان کرو. خواب دے اندر بڑا طویل مضمون ہے. دونوں باپ بیٹا پیاری کر کے مینا دی وادی دے اندر آ گئے. ادھر شیطان بھی آ گیا. شیطان کہنے لگا کہ اگر ابراہیم نے ایک کام کر لیا، میں نو پتہ ہے ان دا عمل تے قیامت تک جاری ہو جانا ہے تے لوگ آندے رہن گے، اس سنت تے عمل ہوندا رہے گا، لوگاں دے گناہ معاف ہوندے رہن گے. کسے طریقے کسے ہیلے بہانے ابراہیم نو منع کرا روک لواں. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے نے پہلے آپ تے وار کیتا. کہنے لگا اسماعیل کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے ابو نال دعوت کھان واسطے جا رہے ہیں. وہ بغل دے وچ چھری نہیں ویکھی، وہ تیرے گلے تے پھرن لے کے جا رہے ہیں.
انہیں آکھیا کدی اس طرح بھی ہویا ہے اتنی پچھلی عمرے جا کے ایڈا سونا پتر ملے تے پیو خود ہی چھری چلا دے وے؟ نہیں، اصل گل یہ ہے کہ وہ کہندا ہے کہ مینوں رب دے حکم دیتا ہے تے خواب آئیے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مینوں شیطان پہ لگنا ہے، اور اگر رب دا حکم ہے اسماعیل دے جسم وچ ایک جان ہے، کدی ہزاراں تے لکھاں جانا ہون، رب منگدا جاوے گا، اسماعیل ایک ایک کر کے ادا کرتا جاوے گا. اتھوں مایوس ہویا تے ابراہیم کو آ گیا، اپنے آپ نو کہنا ہے میں نبی ہاں، میں اللہ دا پڑھیا تے اج تک کوئی ایسا باپ ویکھیا جن نے اپنا پتر ذبح کیتا ہوئے؟ رب نو منان دے ہور تھوڑے طریقے نے. ایک خواب ویکھیا تے او حقیقت تو سمجھنا ہے کہ وہ خواب حقیقت ہے، وہ تے خواب ہی ہوندا ہے. خواب دے سر تے اپنے پتر نہیں قربان کری دے. آپ نے جدو ویکھیا نا کہ روکن والا چہرہ تے بڑا پیارا ہے پر نبی دے عمل نو روک رہا شیطان تو علاوہ کوئی ہور نہیں ہو سکدا. فرمایا چل شیطان نکل جائے تو دفع ہو. نہ رکیا نا کہ آپ نے کنکر اٹھا کے مارے. دوسری جگہ تے تھوڑا جا کے سفر کیتا تے پھر آ گیا، آپ نے پھر کنکر اٹھا کے مارے. تیسری جگہ تے پھر آ گیا، آپ نے پھر کنکر اٹھا کے مارے. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے ابراہیم تو میرے نال پیار دی انتہا کر دیتی، میں تے ایک خواب ہی دکھایا سی نا تے تو میرے دشمن نو جڑا پھینٹا پیا لانا ہے، اے پتھر پیا مارنا ہے. خدا دی قسم ہر حاجی آگے تیری سنتاں تے عمل کردہ رہے گا. آج بھی حاجی نو حکم ہے اگر کنکریاں نہیں ماریاں تے حج مکمل ہوئے گا نہیں. سارا حج ویکھ لو، حج اللہ دے نیک بندیاں دی اداواں دا نام ہے. لیکن اس جملے تے میں اختتام کراں گا، حج سارا مکے وچ ہوندا ہے. حج دا کوئی رکن ایسا نہیں جڑا مدینے وچ ادا ہوئے. شروع تو لے کے آخر تک حج پڑھیا مکے وچ جاندا ہے، قبولیت یا مورا مدینے والا لگاندا ہے. قبولیت یہ مورا کون لگاندا ہے؟ سونا مدینے والا. اسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری قبر دی زیارت، میرے مزار دی زیارت، میرے گنبد خضرا دی زیارت کی تھی، ان دے اوتے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، میں پھڑ کے جنت دے اندر انہوں لے کے جاواں گا. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے مزار دی زیارت تھی اس طرح ہے گویا اس نے میری زندگی اندر زیارت فرمائی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جس نے حج کیتا، حج دے سارے رکن ادا کر لے لیکن میری بارگاہ دے اندر نہیں آیا، میرے آقا نے فرمایا کہ اس نے میرے نال ستم کیتا، میرے نال جفا کیتی ہے. اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا حج کرے اور پھر میری بارگاہ دے اندر بھی آوے، اللہ تعالیٰ اس نے 2 مقبول حجاں دا ثواب عطا فرمائے گا. میرے آقا نے فرمایا مدینہ میرا گھر ہے اور میری قبر بھی ایتھے بنے گی. ہر مسلمان دا حق بندا ہے وہ مدینے آئے، ایتھے آ کے مدینے دی بھی زیارت کرے اور میرے روزے دی بھی زیارت کر کے جائے. حضرات محترم آج تیسرا جمعہ ہو گیا. خانہ کعبہ دی فضیلت، شان، عظمت، حج بیت اللہ. انشاءاللہ آئندہ جمعہ پا مدینہ پاک جاواں گے، حضور دے مدینے دی شان عرض کران گے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق